دیکھیے جی، جس عمران ریاض خان کو ہم جانتے ہیں نا، وہ کمپرومائز تو نہیں کرتا. اس کا کانٹینٹ بھی یہی بتاتا ہے، اس کی کنوکشن بھی یہی بتاتی ہے. ان کی ڈیٹینشن سے جو اچیو کیا جانا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی زبان خاموش رہے. تو وہ تو سکسیسفلی کیا جا رہا ہے. ہم اپنی بات پر قائم ہیں کہ ان سے یہ 3 مطالبات کیے گئے ہیں. یہ ہمارے ذرائع بھی کنفرم کرتے ہیں. آپ بڑے باخبر ہیں، سورسفل ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بڑی عید سے پہلے بڑی خوشخبری مل جائے گی؟ السلام علیکم ناظرین، آپ گلوبل پاکستان دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ احمد ابو بکر صاحب موجود ہیں. انہوں نے گزشتہ انٹرویو میں انکشافات کیے تھے کہ 3 مطالبات عمران ریاض کے سامنے رکھے گئے ہیں. اگر وہ بازیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ رہا ہونا چاہتے ہیں. ان 3 مطالبات کے حوالے سے تردید بھی آئی. ہم آج دوبارہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں احمد صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اپنے ان مطالبات جو انکشافات تھے ان پر قائم ہیں. سورس ہم نہیں پوچھیں گے کیونکہ یہ تو توہین ہے کسی صحافی سے یہ پوچھنا کہ آپ کا سورس کیا ہے. تو احمد صاحب، بڑی زور و شور سے تردید آنا شروع ہو گئی ہے کہ نہیں جی، مطالبات کوئی نہیں ہے، یہ ساری ہوائیں ہیں، ہوائی باتیں ہیں، کیا سرائیاں ہیں، مفروضے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سر، ایسے کوئی مطالبات نہیں ہیں تو وہ کیوں اس وقت جو ہے نا ڈیٹینشن میں ہیں، یا وہ کیوں منظر عام پہ نہیں ہے؟ تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے نا. لیکن یہ بات ہم اس ولاگ میں سب سے پہلے واضح کر لیتے ہیں کہ مطالبات 3 کیا 6 ہو سکتے ہیں، 9 ہو سکتے ہیں، لیکن اب تک ان کا منظر عام پر نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے جو ان کا جو بھی ایک جرنلزم کا ایک سٹائل ہے، جو ان کا فکر و فلسفہ ہے، وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. ان کی اس طرح کے ولاگز کے یا جو ہم خبر دے رہے ہیں، یہ قطعی طور پر ہم ان کی ساکھ کو نشانہ نہیں بنا رہے. ان کی ساکھ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ان کی ڈیٹینشن بڑھ رہی ہے، ان کی کریڈیبلٹی بڑھ رہی ہے، ان کا جرنلزم میں قد کاٹ بڑھ رہا ہے. چونکہ پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے جرنلزم کو جب میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے 20 سال سے غالباً، اس میں نے تو کسی کو اتنا لمبا ٹائم کے لیے ان اناؤنسڈ غائب نہیں دیکھا. تو میری نظر میں ان کی ساکھ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. وہ جب تک ظاہر ہے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ان مطالبات میں سے کسی ایک کو تسلیم کر لیں، وہ باہر آ جائیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ انہی مطالبات کے اوپر ڈٹے رہیں. تو مخالف فریق جو ہے بعض اوقات اس کا بھی تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے نا، اس کا بھی صبر جواب دے جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار چھوڑ دیتے ہیں. یا ان کی رہائی یوں بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس وقت جو پولیٹیکل ہمارا ایک ایٹماسفیئر ہے، ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا سنبھل جائے، اس میں تھوڑا سا کوئی ٹمپریچر کم ہو جائے، اور اس میں پھر اس بات کی ضرورت نہ رہے کہ اب انہیں ڈیٹین رکھنا ہے. یہ بھی تو ایک ہو سکتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ رول آف لا جو ہے، یا جو ان کے بنیادی جو حقوق ہیں جو آئین نے انہیں دیے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا دل میں ان کا خیال آ جائے، یا جو معزز عدالت ہے ان کا کچھ احترام ہو جائے کہ اگر وہ پوچھ رہی ہیں اتنے دنوں سے صوبے کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس صاحب ایک معاملے کو ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی تو تھوڑا سا وہ ڈگمگا سکتے ہیں نا کہ چلو یار انہیں باہر لے آئیں. تو ضروری نہیں ہے کہ عمران ریاض خان صاحب باہر آئیں تو اس کا مطلب ہوگا انہوں نے سمجھوتا کر لیا، انہوں نے کمپرومائز کر لیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم اپنی بات پر قائم ہیں کہ ان سے یہ 3 مطالبات کیے گئے ہیں. یہ ہمارے ذرائع بھی کنفرم کرتے ہیں. اور عمران ریاض خان صاحب کا کوئی بھی اگر سننے والا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، آپ سروے کر لیں باہر جا کے، آپ جاتے رہتے ہیں نا، آپ لوگوں کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کر لیں تو لوگوں سے پوچھ لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہی 3 مطالبات ہو سکتے ہیں. اور کیا وجہ ہے؟ مطلب وہ کوئی بزنس تو کرتے نہیں ہیں، ان کا کوئی چیک باؤنس تو ہو نہیں گیا، انہوں نے کسی کے خلاف ایسا کوئی کام تو کر نہیں دیا، انہوں نے کوئی جھوٹی گواہی تو نہیں دی کسی کے خلاف کہ ان کو اٹھا لیا گیا، کسی نے پکڑ لیا. تو یقیناً ان کی ڈیٹینشن سے جو اچیو کیا جانا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی زبان خاموش رہے. تو وہ تو سکسیسفلی کیا جا رہا ہے. تو اور کیا مطالبہ ہو سکتا ہے ان سے؟ اس کے علاوہ تو نہیں. مطلب وہ کوئی مطالبات کی اگر بات ہو تو دیکھیں احمد صاحب، اس مرتبہ جو سماعت تھی نا وہ بڑی مختصر ترین تھی. ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ اتنی جلدی جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور ہمیں جو ہے عمران ریاض کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب، وہ بڑے مطمئن نظر آئے، بڑے پر امید نظر آئے. اور جب ان سے عدالت نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ کافی حد تک ہو چکے ہیں، تو آپ ایک مہلت دیں. یعنی اس مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ مہلت جو ہے وہ دی گئی ہے عمران ریاض کے وکیل سے. ہمیشہ مہلت مانگتے تھے آئی جی صاحب عدالت سے، یا عدالت مہلت دیتی تھی. اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ یہ مہلت جو ہے وہ ان کے وکلا دے رہے ہیں. تو پھر یہاں پر لامحالہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید کوئی مطالبہ پورا ہو گیا ہے، یا پھر نیگوسیشن جو ہے وہ فائنل
ہو چکی ہے یا فائنل ہونے والی ہے اس لیے کچھ ٹائم مانگا گیا ہے؟ دیکھیے جی، جس عمران ریاض خان کو ہم جانتے ہیں نا، وہ کمپرومائز تو نہیں کرتا. اس کا کانٹینٹ بھی یہی بتاتا ہے، اس کی کنوکشن بھی یہی بتاتی ہے. لیکن ان کے جو وکیل ہیں وہ ان کے دوست بھی ہیں، ماضی کے بھی ان کے دوست ہیں. پہلے بھی جب ان پر بغاوتوں کے یہ مقدمے ہوتے رہے ہیں ڈفرینٹ مضحکہ خیز قسم کے، وہ اس کو ٹیک اپ کرتے رہے ہیں. اور اس کیس میں بھی اس دفعہ کی جو ان کا غائب ہونا ہے، اس میں بھی جب وہ ٹویٹس کرتے رہے ہیں، وہ باہر تھے یا 2 دفعہ عدالت بھی اب تک پیش ہو چکے ہیں، ان کا جو سٹانس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس معاملے میں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاص فضل سے قریب پہنچ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے یا بڑی تسلی والا معاملہ ہے، اچانک خیر ہو جائے گی. تو وہ مجھے لگتا تو یہ ہے کہ وہ بہت پر امید رہتے ہیں، اور یہ رہنا بھی چاہیے کسی بھی وکیل کو. لیکن یہ کہنا کہ کوئی ایسا مطالبہ مانا جا رہا ہے اور وہ باہر آ جائیں گے، یہ تو دیکھیے جب وہ باہر بھی آ جائیں گے اس کے بعد کی جو صحافت وہ کریں گے وہ ہمیں خود بتا دے گی کہ وہ کیسی صحافت کر رہے ہیں، وہ کیسا ویلاگ کر رہے ہیں. ہم اس پہ نہیں جاتے. ابھی تک کی جو ان کی ساکھ ہے عمران ریاض خان صاحب کی، وہ تو ان کمپرومائزڈ ہے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے. تو ہمیں توقع بھی یہی ہے کہ جتنی قربانی انہوں نے ابھی اس ماحول میں دے دی ہے، اگر وہ ان فورسز کے پاس ہیں جن کے بارے میں ہر پاکستانی کو لگتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں سے سرخرو آئیں گے. لیکن وکیل کو ہمیشہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. اس کا کام یہی ہے کہ سائل کی اس نے وکالت کرنی ہے. اگر وہ بھی مایوس ہوگا تو پھر سائل کی کیا حالت ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی ان کی پوزیشن ہے. لیکن عمران ریاض خان صاحب کے کیس میں 2 دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑا عجیب سا موڑ آیا ہے. دونوں دفعہ میاں علی اشفاق صاحب کی جو ایک پوزیشن تھی، ایک دفعہ انہوں نے اس سارے کیس کو یہ جس پیس کے ساتھ جا رہا تھا اس میں ایک دن انہوں نے پہلی پیشی پر آ کر کہا کہ جی ہمارے جو پرائم سسپیکٹ ہیں وہ آئی جی پنجاب ہے. اس کے بعد یقیناً توپوں کا رخ انہوں نے موڑنے کی کوشش کی. گو کہ لوگ بہت سیانے ہو چکے ہیں پاکستان میں، 4G کا زمانہ ہے، ہمارے پاس کروڑوں لوگ ہیں جو اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں. لوگوں کی اس پر ایک اپنی رائے ہے، چونکہ ایک عوامی عدالت بھی ہوتی ہے. پھر دوسری دفعہ انہوں نے کل ایک بہت بڑا ایک ٹرن لیا ہے، میں اسے یو ٹرن تو نہیں کہتا، اس کیس میں یہ ڈیولپمنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کسی مثبت نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں، یہ جو تحقیقات کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جس ٹریک پہ جا رہا ہے ورکنگ گروپ جو ہے جو تفتیش کر رہا ہے، یہ ٹھیک جا رہا ہے. تو یہ ان کا ایک اعتماد ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی کلو بھی ہاتھ آیا ہو، تو میاں علی اشفاق صاحب اس کیس میں بھی سرپرائز دے سکتے ہیں. ہم میاں علی اشفاق صاحب کی جو ان کی وکالت ہے اور جو ہم ان کا ماضی دیکھیں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بڑا زبردست جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، دلائل بڑے مزیدار دیتے ہیں. ذرا اگر آپ سنیں کبھی تو مزہ بڑا آئے گا. اچھا، جب وہ باہر نکلتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی میں مطمئن ہے یا ہمیں کچھ امید نظر آ رہی ہے. جب وہ آتے ہیں تو ان کے والد صاحب سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ پھر وہی ٹرن علیحدہ، وہ کہتے ہیں جی مجھے تو کوئی امید نہیں ہے، مجھے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، مجھے کوئی تسلی نہیں دی گئی، میں تو جو ہے وہ پریشان ہوں، بس دعا کریں اللہ پاک جو ہے وہ خیر کرے. دیکھیے سر، وہ والد ہیں اور ان کا جو صاحبزادہ ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہے، 40 دن آلموسٹ ہونے والے ہیں. تو ان کا کوئی بھی جملہ ہو تو ہمیں اس فریم آف ریفرنس میں دیکھنا چاہیے. اب جو علی اشفاق صاحب ہیں وہ ایک زبردست لائر ہیں. سچویشن کو یا جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کی جو ڈی کوڈنگ ہوتی ہے وہ وکیل اس کی انٹرپریٹیشن اور کرے گا، ایک والد کے طور پر اس کی انٹرپریٹیشن وہ کچھ اور ہوگی. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، جو پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی اس پہ جو انکل ریاض خان صاحب ہیں جو مدعی ہیں اس کیس میں، عمران ریاض خان صاحب کے والد، ان کی جو جذباتی کیفیت تھی کیا آپ وہ بھول گئے؟ آلموسٹ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے والے تھے. لیکن اب جو پچھلی ہیئرنگ 3-4 ہو چکی ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں وہ کافی سنبھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو پازیٹیو امید ہونی چاہیے، رہنی بھی چاہیے. لیکن بینگ اے فادر، جب تک ان کا صاحبزادہ یا بیٹا جو ہے جب تک گھر نہیں آئے گا، جب وہ ان سے ملے گا نہیں، تو تب تک تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ اس کا حق بھی رکھتے ہیں. لیکن میاں علی اشفاق صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ یقیناً قانونی داو پیچ بھی جانتے ہیں، سچویشن کو ڈی کوڈ بھی بہتر کر سکتے ہیں. اور پہلے بھی دونوں دفعہ میری اطلاع یہ ہے کہ جب وہ ان کو جب رہائی دلوائی ہے تو وہ ان کی جرأ کا بھی اس میں کمال تھا، اس میں ان کے نقطے اور جو دلائل ہوتے تھے وہ بھی اپنی جگہ پر تھے. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کوئی سافٹ انڈرسٹینڈنگ بھی ضرور موجود تھی کہ کم از کم وہ باہر آ جائیں، دیکھ لیں گے، کوئی بات کر لیں گے، ہم ان کو کچھ سمجھا لیں گے، کچھ روک لیں گے. لیکن ہر دفعہ عمران ریاض خان صاحب کو جو کانٹینٹ ہے، جو ویلاگ ہے،
اس سے ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ وہ جو ہے کریز سے باہر نکل کر کھیلنے کے عادی ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے کانٹینٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ صحافت کے شاید افریدی ہیں۔ صحافت کے شاہد افریدی تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ شاٹ تو ضرور مارتے ہیں لیکن باؤنڈری کے باہر ہمیشہ مارتے ہیں۔ آفریدی صاحب تو آؤٹ ہو جاتے تھے، وہ چھوٹی اننگز کے پلیئر تھے، یہ لمبی اننگز کھیلتے ہیں اور ابھی تک کامیاب اننگز ہیں۔ ماشاءاللہ جی، کامیاب بھی رہیں گے۔ آپ بڑے باخبر ہیں، سورسفل ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بڑی عید سے پہلے بڑی خوشخبری مل جائے گی؟ دیکھیں جی، عید ہوتی خوشخبری کا نام ہے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری کے دن مقرر کر دیے ہیں تو اللہ کرے گا جو زمین کے اوپر خدا بنے ہوئے ہیں ان کے بھی دل میں یہ بات آنی چاہیے، ان کے بچے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے والد ہیں، وہ شوہر ہیں، وہ بہنوں کے بھائی ہیں، ایک خاتون کے صاحبزادے ہیں، وہ تو ان کی بھی خوشی کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم سب پاکستانیوں کے جو حالات چل رہے ہیں بڑی دلجوئی کی ضرورت ہے۔ انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، لوگوں نے قربانیاں کرنی ہیں، پتہ نہیں اس دفعہ قربانی بھی مجھے تو لگتا ہے بہت مشکل ہے افورڈیبلٹی، تو لوگوں کے دل بجھے ہوئے ہیں، تو تھوڑا حکومت کو بھی خیال کرنا چاہیے، ہمارے ان اداروں کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک بڑا کریک ڈاؤن بھی دیکھیں اب چل رہا ہے دائیں بائیں، ہر دوسرا چوتھا بندہ اس پریشانی بھی ہے، اور خصوصاً ہم جو جرنلسٹ ہیں ہم بھی تو اپنی طبیعت میں ان حالات کا دباؤ فیل کر رہے ہیں نا۔ بہت سارا جیو فینسنگ کے مسائل ہیں، ایک پٹیشن میں ہم سب لوگ فریق بھی ہیں کہ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا کام تو خبر کی کوریج کرنا ہے نا، خبر کی خبر رکھنا ہے۔ تو عمران ریاض کے معاملے میں بھی ہمیں یہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ عید سے پہلے آئیں، عید تو ابھی بہت دور ہے، وہ 28 کے آس پاس ہے، کہ اس سے جلدی کل آ جائیں یار، پرسوں آ جائیں، خوشی کی خبر میں دیر کیسی۔ انشاءاللہ جی، خوشی کی خبر میں دیر کیسی۔ اور ہم بات کر رہے تھے جو احمد ابو بکر صاحب کا ہم نے گزشتہ انٹرویو کیا تھا اس کے حوالے سے بھی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔